میرے پاس قاسمی عالم دین دیوبند سے فارغ ابھی 15 دن پہلے آیا اور میرے پاس بلک بلک کے رونے لگا۔ میں نے پوچھا کہ مولانا کیا ہوا؟ کہا مفتی صاحب میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، یا تو مجھے اجازت دیجئے کہ میں پھانسی پہ لٹک جاؤں، سولی پہ لٹک جاؤں، یا میرے گھر میں جو میری جوان بیٹی ہے آپ اجازت دیجئے تو میں اس کے گلے پہ چھری چلا کر مٹی میں دفن کر دوں۔ میں نے پوچھا کہ مولانا ہوا کیا آپ کو؟ کہا مفتی صاحب میری بیٹی 10-12 سال سے جوان میری چوکھٹ پر بیٹھی ہے، میں دنیا میں تقریباً 20 مہمانی لوگوں کو کرا چکا ہوں، جو بھی میرے دروازے پر آتا رشتے کے نام پر 7 لاکھ سے کم کا سوال نہیں کرتا۔ مفتی صاحب میری تنخواہ 8,000 ہے، میں کیسے اتنا روپیہ دے کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پیلا کروں؟ مفتی صاحب جب میں گھر جاتا ہوں میری بیٹی کی رونے کی آواز میرے کان میں آتی، میرا ضمیر کام نہیں کرتا، جی چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جاتی، میں اس میں سما جاتا اور اپنی جوان بیٹیوں کی سسکیوں کا سننا نصیب نہیں ہوتا۔ لوگوں بتاؤ کیا آج یہ سماج کی تصویر ہے یا نہیں؟ آج ہم جیسا ظالم اور لٹیرا، وہ قرآن جس نے صاف اعلان کیا کہ چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، سود کا مال حرام، رشوت کا مال حرام، آج جو لوگ بیٹا کے نام پر منہ کا کٹورا کھول کر بھیک مانگتا ہے، آج جو جہیز کے نام پر پیسے وصول کرتا، آج جو بیٹی والوں سے مال ایڈ کر اپنے آپ کو پہلوان سمجھتا، یاد رکھو سارے مفتی اور علماء بیٹھے ہیں، پوچھو کہیں بھی جاؤ دیوبندی بریلوی کسی کے یہاں سارے مسلک کے لوگوں کا فتویٰ ہے جیسے چوری کا مال حرام، ڈکیتی کا مال حرام، ویسے مسلمان کے لیے بیٹا کے نام پر مانگ کر لیا ہوا پیسہ اور سامان بھی حرام ہے۔ لوگوں حرام کی کھیتی ہو رہی ہے، حرام کا مال میرے تجوری میں جا رہا ہے، آج بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ میں چترپور میں تھا، مجھے بلسنگرا اور اس خطے کے لوگوں کی رپورٹ ملی، خود چترپور کی رپورٹ ملی کہ 10 لڑکیاں وہ ہیں جو آج انتظار کرتے کرتے تھک گئی کہ کوئی شریف باپ کا بیٹا اس کا ہاتھ پکڑے گا، اس کی جوانی کی آنکھ کو بجھائے گا، انتظار کرتے کرتے آنکھ تھک گئی، کوئی نہیں ملا تو وہ ایمان بیچ کر دوسرے کے ساتھ ایمان بیچنے پہ مجبور ہو گئی۔ لوگوں کیا اب دنیا میں کوئی نبی آئے گا؟ کیا کوئی پیغمبر آئے گا؟ کون ہے جو اس سماج کی ڈوبتی نیا کو بچائے گا؟ لاکھوں بیٹیاں مرتد ہونے کے دروازے پر کھڑی ہیں۔ ایمان والو، نہ میرا روزہ بچا سکتا، نہ میرا رمضان کا چلہ بچا سکتا، نہ میرا حج بچا سکتا، نہ میرا مفتی ہونا بچا سکتا، نہ میرا اس زمین پر کوئی نیکی اور ثواب کا پہاڑ بچا سکتا۔ ایک بیٹی بھی سماج کی اگر ڈوبتی ہے، گناہ میں کودتی ہے، پھانسی پہ لٹکتی ہے تو سماج کے ہر مسلمان کو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر جواب دے ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بولو اگر یہ جہیز قرآن کے حکم کے مطابق حرام ہے تو مسلمان کے گھر کو اس سے پاک ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، تیتا تیتا توت، مال لینے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ اور بے ایمانی تو یہ ہے کہ وہی لوٹا ہوا پیسہ لاتا 40 اسکارپیو پر ایک ساتھ بارات لے جاتا، کہتا کہ شریعت مودی اجاڑ رہی، شریعت کو تو بے ایمان ہم جیسے انسان نے پہلے ہی ختم کر دیا۔ آج بہار میں جہیز پہ پابندی ہے، جھارکھنڈ میں مجھے نہیں معلوم، لیکن چاہے سرکار پابندی لگائے نہ لگائے، بولو جو قرآن 1450 سال پہلے اترا اس قرآن نے اس مال حرام پہ پابندی لگائی کی نہیں لگائی؟ اگر قرآن سے عمل سے زندہ کرنا چاہتے ہو تو طے کرو اللہ یہ بیٹا جو تم نے دیا ہے یہ تیری مہربانی ہے۔ اللہ تو اس کو گونگا بنا سکتا تھا، اس کو لنگڑا بنا سکتا تھا، اپاہج بنا سکتا تھا۔ اللہ تو نے میرے بیٹے کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلایا، پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ اے اللہ یہ خوبصورت جوان بیٹا مجھ کو دیا، میں اس کی شادی پر تجھ کو بھول جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں وہ کام کروں گا جو تیرا قرآن کہتا، میں وہ کام کروں گا جو تیرے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتایا۔ بولو کیا انشاءاللہ قرآن کے حکم پر عمل کرتے ہوئے
آج جو شریعت کو اجاڑنے اور چھیننے کی تیاری ہے، تو شریعت کو بچانے کے لیے ہم لوگ قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کیا لیجئے گا مال؟ بولیے نا، ارے مال لیجئے گا بیٹا کے نام پر؟ تو کوئی مسلمان ہے اس مجمع میں جو کہے کہ مفتی صاحب اللہ بہت دیا ہے، صحت سے بڑھ کر کیا ہے، اللہ عزت کی روٹی سے بڑھ کر کیا ہے، کیا میں کسی کو لوٹ کر اور بھیک مانگ کر امیر بنوں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں آج قرآن کی حفاظ کے سامنے خدا کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح انشاءاللہ بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی منہ کا کٹورا کھولے ہوئے کروں گا۔ میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا انشاءاللہ میں اس وعدے کو ضرور نبھاؤں گا۔ ہمت ہے تو ذرا ہاتھ اٹھاؤ، الحمدللہ پاور سے اٹھائیے۔ پلامو بدل گیا ماشاءاللہ، ڈالٹن گنج انقلاب زندہ باد۔ آپ کا دونوں ہاتھ بند ہے، گول ٹوپی والے آپ سے کہتے ہیں بیچ میں اجلا سر، آپ ہاتھ نہیں اٹھائے، نیت گڑبڑ ہے۔ ارے ہاتھ اٹھائیے بھائی جان، آپ بھی آپ ہی سے کہہ رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ ہماری نظر آپ ہی پہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں نیت میں کوئی گڑبڑی ہو۔ بولو اگر اتنے لوگ جہیز کی پرتھا پر تھوک دیں گے تو قرآن زندہ باد ہے کہ نہیں؟ ارے بولو قرآن زندہ باد ہے کہ نہیں؟ ایک صاحب ہم سے الجھ گئے، بولے کہ مفتی صاحب آپ تو بولے تھے کہ منہ کھول کے مانگے گا تب نہ حرام ہے، اگر اپنے من سے کوئی دے۔ ہم نے کہا کہ اپنے من سے کیسے دیتا ہوں تو ہم کو معلوم ہے، بچولیا جو سیٹ ہوتا ہے، ارے بچولیا ہوتا ہے کہ نہیں، وہی سیٹنگ کرتا ہے، کان میں بتاتا ہے کہ اپاچے ضرور ملے گا، اتنی نوٹ کی گڈی ملے گی، تو یہ سیٹنگ بھی مانگنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو مانگنا ہے کہ نہیں؟ ایک حاجی صاحب کا معاملہ تو عجیب آیا، میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ کے بیٹے کا رشتہ لگا ہے تو کچھ مانگ مطالبہ بھی کیے؟ غصہ ہو گئے، کہا لاحول پڑھیے مفتی صاحب، ہم اسی سال حج کر کے آئے ہیں، میرا بیٹا دیوبند میں پڑھتا ہے، ہم مانگ مطالبہ کریں گے؟ لاحول پڑھیے۔ لیکن جب اس کے سمدھی سے پوچھا بیٹی والے سے تو بولے کیا بتائے مفتی صاحب، حاجی صاحب تو ایسا گھما کے مانگے ہیں کہ آپ بھی چکرا جائیے گا۔ ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ کیسی حاجی صاحب کی جلیبی تھی ذرا بتائیے کیسے پکائے ہوئے؟ بولے کہ مجلس میں تو خالی لاحول پڑھتے تھے، سبحان اللہ لا حول ولا قوت، لیکن جب کھا پی کے چلنے لگے مسافہ کیا تو حاجی صاحب سمدھی بولے کہ دیکھیے سمدھی مانگ مطالبہ تو ایک کوڑی کا نہیں اور آپ جا رہے ہیں، ہم لاسٹ میں صرف اتنا کہیں گے کہ زمانہ جیسا گزر رہا ہے اس کا خیال رکھیے گا۔ ارے حاجی صاحب کی جلیبی پکی کہ نہیں پکی؟ حاجی صاحب کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے دل کی بھی خبر رکھتا ہے۔ یہ حج منہ پر مار دیا جائے، یہ آپ کی نماز اور تہجد خدا کے یہاں آپ کے قدموں پہ ڈال دی جائے گی اگر ایک بیٹی بھی مرتد ہو کر، ایک بیٹی بھی سماج میں گناہ کے دلدل میں کود کر اپنے قرآن اور اللہ کے قانون کو توڑ کر کھڑی ہوگی۔ اللہ ہمت دے، طے کرو کہ قرآن کو تم زندہ کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ ہم سے ہماری شریعت کو نہیں چھین سکے۔